جب وہ خوب روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثی، اور تیسری قسم کا بیان کہ اللہ تعالیٰ نے تیسری قسم اس ذات کی جس نے دو مختلف چیزوں یعنی مرد اور عورت کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی۔ ان سعیکم لشتی۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 30 سورۃ اللیل، آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 6 تک تلاوت کی ہے۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ: واللیل اذا یغشا، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثی، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے پیدا کیا مذکر اور مؤنث کو، ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوشش البتہ جدا جدا ہے، فاما من اعطی واتقی، پس لیکن وہ شخص جس نے دیا، واتقی، اور ڈر گیا، وصدق بالحسنی، اور سچا جانا اس نے نیکی کی بات کو۔ سورۃ اللیل آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 6 تک تلاوت کی ہے، ترجمہ بیان کیا۔ اس سورت سے ماقبل سورت کا ربط، ماقبل جو ہم نے سورت پڑھی تھی اس کے اندر اعمال صالحہ کی جزا اور اعمال سیئہ برے اعمال کی سزا کا ذکر تھا۔ اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ یہی مضمون جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں، اور مناسبت لفظی بھی اس صورت کی اور ماقبل صورت کی واضح ہے۔ واللیل اذا یغشا، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ٹوٹل 3 چیزوں کی قسمیں کھا کر جواب قسم والے مضمون کو اللہ تعالیٰ پختہ فرما رہے ہیں۔ پہلی جو چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، واللیل، قسم ہے رات کی، اذا یغشا وصف کمال کا بیان ہے، یعنی کہ رات جب خوب چھا جائے، ہر چیز کو ڈھانپ لے، ہر چیز کو ڈھک لے، تو اس کو کہتے ہیں یغشا۔ دوسرا والنہار اذا تجلی، دوسری قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی دن کی جب وہ خوب روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثی، اور تیسری قسم کا بیان کہ اللہ تعالیٰ نے تیسری قسم اس ذات کی جس نے دو مختلف چیزوں یعنی مرد اور عورت کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی۔ ان سعیکم لشتی، اب یہاں سے جواب قسم کا بیان ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہر انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے کسی نہ کسی کام کے لیے جد و جہد اور محنت کر رہا ہے، لیکن ان کی یہ کوشش کرنا، صحیح کرنا مختلف اور جدا جدا ہے، یعنی کہ ہر کسی کی کوشش کرنا علیحدہ ہے۔ یوں نہیں ہے کہ ہر آدمی ایک ہی طرح کی کوشش کر رہا ہے، نہیں، اس کی کوشش کرنا مختلف ہے اور جدا جدا ہے۔ اور اعمال بھی وہ بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں، کئیوں کے اعمال زیادہ ہیں، کئیوں کے اعمال کم ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے اعمال کے جو ثمرات ہیں وہ بھی مختلف ہی ہوں گے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، اب فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى یہاں سے جواب قسم جو ہے إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى، اس کی تفصیل ہے۔ خلاصہ یہ کہ سعی، کوشش و عمل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے 2 گروہ بنائے۔ اس میں سے پہلا گروہ، گروہ اول، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے گروہ اول کا ذکر کیا۔ یہ گروہ وہ ہے جس کی محنت و کوشش 3 چیزوں کے لیے ہوگی، وہ 3 چیزوں میں اپنی محنت اور کوشش کرے گا۔ پہلی کیا؟ اعطا،
ایک تو یہ ہے کہ وہ راہ خدا میں مال خرچ کرتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، صدقات دیتا ہو، غریبوں کا خیال رکھتا ہے، ایک تو یہ ہے۔ اور یہ پہلا عمل ہے جس پر دنیا بھر کے تمام مذاہب جو ہیں وہ تمام کے تمام اتفاق کرتے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں کرتا۔ دوسرا ہے واتقا، دوسرا عمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی کے ہر شعبے میں اس کے احکام کی خلاف ورزی کرنے سے وہ اپنے آپ کو بچاتا رہا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کی، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، چاہے چھوٹے سے چھوٹا کام، چاہے بڑے سے بڑا کام، اس میں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو ڈھونڈتا ہے، اور جہاں اس کو لگتا ہے کہ اس میں اللہ کی رضا نہیں ہے وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، جہاں وہ کہتا ہے اس میں اللہ کی رضا ہے وہ اس کام کو لیتا ہے اور اس کام کو ہی کرتا ہے۔ اور ہر قسم کی برائی سے، برائیوں سے کیا مراد ہے؟ ظلم کرنا ہے، زنا ہے، ریاکاری، جھوٹ، تہمت لگانا، غیبت کرنا، یعنی کہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ، بڑے سے بڑا گناہ، اس سے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اور اس کے اندر آج کل جیسے بہت چل رہا ہے والدین کی نافرمانی کرنا، اس میں وہ بھی آپ شامل کر سکتے ہیں۔ وصدق بالحسنى، تیسری چیز، تیسرا عمل یہ ہے کہ اس نے اچھی بات کی تصدیق کی، اس کو سچا جانا۔ اب یہاں جو حسنہ ہے، حسنہ سے ایمان اور کلمہ لا الہ الا اللہ مراد ہے، کہ دل سے اللہ تعالیٰ اور اس کے صفات کاملہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام جو اتنے بھی ہیں اور آسمانی کتب اور قیامت کا اقرار اور تصدیق کرے، یہ ہے وصدق بالحسنى، تیسرا عمل۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ ایمان تو تمام اعمال کی جو روح ہے تمام اعمال سے مقدم ہوتا ہے، اور یہاں پہ وصدق بالحسنى ایمان کو جو ہے وہ مؤخر ذکر کیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، چونکہ یہاں پہ سعی و عمل اور جد و جہد کا ذکر ہو رہا ہے اور سعی کوشش کی ضرورت اعمال میں ہوتی ہے، ایمان جو ہے وہ تو ایک قلبی تصدیق کا نام ہے، اس میں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے اعمال کو مقدم کیا گیا اور ایمان کو مؤخر کیا گیا۔ باقی فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى انشاءاللہ یہاں سے کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔